السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسٹڈی 360۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کو یوکرین کرائسس سے کیسے نپٹنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسی کون سی وارز ہیں جن میں پاکستان پریویسلی انوالوڈ ہے، یعنی پاکستان جو ہے وہ کن وارز کے اندر انوالو رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ لگے گی کہ ہمیں کس طرح کا رد عمل اپنانا چاہیے۔ افغان وار ایک ایسی جنگ ہے جس میں پاکستان ڈائریکٹلی انوالو رہا ہے، یعنی پاکستان ایک اس میں کاؤنٹر پار کے طور پہ انوالو رہا ہے، کبھی رشیا کے خلاف تو کبھی یو ایس اے کے حق میں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں اس کی ہسٹری پڑھنی پڑے گی۔ 1979 سے لے کر اور 2021 تک پاکستان افغان وار کا حصہ رہا ہے۔ ابھی افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہوا تو یہ جنگ ختم ہوئی ہے۔ اس میں پاکستان کا جو نقصان کا تخمینہ لگایا جاتا ہے وہ تقریباً $125 بلین جو رقم کی مد میں ہمیں نقصان ہوا ہے، اور 75,000 کیزویلٹیز یہ نقصان ہوا ہے پاکستان کو۔ اور کلیشنکوف کلچر جو ہے AK-47 کا کلچر پروان چڑھا ہے، جو ایک لیئر آف ٹیررزم پاکستان کے اندر لے کے آیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اوپیم کلچر یعنی افیم کلچر پروان چڑھا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کا ایک بیڈ امیج دنیا کی نظروں میں گیا ہے۔ اور افغانستان جو افغانز ہیں وہ ایک پاکستان کے بارے میں بیڈ امیج رکھتے ہیں۔ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہمسایہ ملک جو ہے وہ ہمارے بارے میں ایک بیڈ امیج رکھتا ہے، وہ بھی مسلم کنٹری ہونے کے باوجود۔ اس میں دوسری چیز بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ پاکستان کو جو ہے وہ علاوہ دوسری کنٹری نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا، جو یوکرین کرائسس ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کا جو ہے وہ سٹینس بہت ہی کلیئر ہے، اور لیکن ان کی نان آرمی ڈپلائمنٹ پالیسی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے کہ وہ World War III شروع نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جب دو سپر پاورز آپس میں بیٹل فیلڈ میں لڑتی ہیں تو آٹومیٹکلی ایک ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے، وہ اس کو انیشیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس کا جو آسٹریلیا یا جاپان ایسی کنٹریز جو ہیں یہ تو مطلب کہ ویسٹ کے انڈر ہیں، تو ایسی کنٹریز نے بھی ان پہ کچھ سینکشن لگائی ہیں، اور چائنا نے کوئی رسپانس شو کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس نے ایک اجلاس بلوایا ہے، اس میں انڈیا اور چائنا نے اپنی ووٹنگ سے ابسٹین کر کے تقریباً روس کا ساتھ دیا ہے۔ اور امریکہ بھی کبھی بھی اس جنگ میں نہیں کودے گا، کیونکہ اگر وہ اس جنگ میں کودتا ہے تو آلموسٹ اگر آئل کی پرائس 125 سے بھی کراس کرتی ہے تو اس کا امریکہ کو یہ نقصان ہوگا کہ اگر آئل جو ہے وہ $125 پر بیرل کو کراس کرتا ہے، جو کہ اس وقت $102 پر بیرل پہ موجود ہے، تو امریکہ کی اکانومی جو ہے ریسیشن میں چلی جائے گی، کیونکہ آلموسٹ اس وقت امریکن اکانومی 7.3 کی انفلیشن کرونا کی وجہ سے بھگت رہی ہے۔ تو اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے اور آئل کی پرائسز اپ کر جاتی ہیں، جمپ کر جاتی ہیں عام پرائسز سے، یعنی $125 پر بیرل پہ چلی جاتی ہے، تو امریکہ اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں چلی جائے گی، کیونکہ آلموسٹ جو ہے 7.3 انفلیشن ریٹ جو ہے 7.3% انفلیشن ریٹ جو ہے امریکہ میں اس وقت موجود ہے۔ اب جو رشین کی انویژن یا اٹیک کے نتیجے میں دو بلاکس بن گئے، ان کی امپورٹنس پہ بات کریں گے، رشیا اور ویسٹرن امپورٹنس پہ۔ رشیا کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہم ان سے ویٹ امپورٹ کرنے والے ہیں، 20 لاکھ ٹن ویٹ جو ہے وہ فیوچر میں کہا جا رہا ہے کہ امپورٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ رشیا کی امپورٹنس ہے کہ ایشین بلاک میں بہت زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ رشیا جو ہے ایشین بلاک کا، جس میں چائنا شامل ہے، پاکستان شامل ہے، اور جو ابھرتا ہوا ایشین بلاک ہے اس میں رشیا جو ہے سب سے بڑا ملک کہلا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم گیس امپورٹ کر رہے ہیں رشیا سے تاکہ ہم LNG یا دوسری اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، کیونکہ رشیا جو ہے وہ فیول گیس کے طور پہ موجود ہے، اس میں 30% آف دا ورلڈ ریزروز ہولڈ کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی امپورٹنس جو ہے سی پیک میں بھی موجود ہے، کہ سی پیک کے تھرو اگر سی پیک میں رشیا 100% انوالو ہو جاتا ہے، جو آج کل جو ذرائع کے مطابق یہ پتہ چل رہا ہے کہ رشیا جو ہے انوالو ہو رہا ہے، تو اگر رشیا اس میں 100% انوالو ہو جاتا ہے تو اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، کہ پاکستان کے ریزروز بہت ہائی جائیں گے اس کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ رشیا کے پاس ویٹو پاور بھی موجود ہے۔ ویٹو پاور صرف دنیا کے 5 کنٹریز کے پاس موجود ہے جو UN کی کسی بھی ریزولوشن کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویسٹرن امپورٹنس جو ہے پاکستان کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ اس کو بھی سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ جو یورپی یونین ہے اس کو پاکستان کی ایکسپورٹ 75 آف دا ٹوٹل ہیں، جو آلموسٹ 2020 میں ایک
ذرائع کے ایک تجزیے کے مطابق $6.9 بلین موجود، $6.92 بلین جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹ یورپی یونین کو، جو آلموسٹ بہت پاکستان کی پرسنٹیج آف ایکسپورٹ کو کور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکن ایکسپورٹ جو ہے وہ $3.82 بلین پاکستان کی ہے، جو 2019 کے ذرائع کے مطابق بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ویسٹرن امپورٹرز میں یورپی یونین نے ہمیں GSP+ اسٹیٹس دیا ہوا ہے، یعنی ٹیکس اویڈ کیا ہوا ہے ایک قسم کا ہماری ایکسپورٹ پہ۔ اور اس کے بعد اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ سمجھنا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا پاسٹ میں بہت اچھا الائی رہا ہے، اور یورپی یونین میں 3 کنٹریز ایسے ہیں جن کے پاس ویٹو پاور موجود ہے۔ اس میں مین ٹاپک جو ہمارا اس پہ آئیں گے واپسی، کہ پاکستان کا ایکچولی اس وار میں، اس کنفلکٹ میں رسپانس کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے دونوں ہی الائز بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ رشیا کو ہم نہیں چھوڑ سکتے یا ویسٹرن کنٹریز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پاکستان کا دراصل رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ پاکستان کا پچھلی وارز کے اندر کیا رسپانس تھا اور اس کا ہمیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑا، تو اس میں پاکستان کو نو وار اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، یعنی پاکستان کو صرف پیسفل ریزولوشن آف دا کنفلکٹس کو ایز اے اپنا ایجنڈا بنانا چاہیے، اور سپورٹ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایکچولی ہمیں ڈیمیج دے گا۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رشیا اور ویسٹرن کنٹریز جو ہیں دونوں کی امپورٹنس ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم ایک بلاک کو چھوڑ کے دوسرے بلاک میں جاتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ الائنس بناتے ہیں، تو ہمیں دوسرے الائی کے ساتھ سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں ہم پہ سینکشن بھی لگ سکتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کی ویڈیو رشیا یوکرین پارٹ کا حصہ تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں مزید ایکسپلین کروں گا اس کنفلکٹ کے بارے میں، کہ یہ کنفلکٹ ایکچولی کس طرح ختم ہو سکتا ہے۔